السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں نے آپ کے ساتھ رمضان ڈیکوریشن کی بہت ساری ویڈیوز شیئر کی اور ہم رمضان پریپریشن کے لیے بھی گروسری کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اپنے گھر کی سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اصل پریپریشن تو ہمارے ایمان کے حساب سے ہونی چاہیے نا. ہمیں اپنے ایمان کو کیسے تیار کرنا ہے، اس کو ویلکم کیسے کرنا ہے. آج میں نے ویڈیو اس پر بنائی ہے کہ اصل میں ہمیں اپنے ایمان کو گرو کرنے کے لیے کیسے اپنے رمضان کا استقبال کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان کا روٹ کیا ہے. کچھ علماء کے مطابق یہ رمضان سے شروع ہوا ہے، اور رمضان کا مطلب ہوتا ہے سخت لو، جس سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، بہت گرم قسم کی ہوا. تو رمضان کے روزے بھی اسی طرح ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ہمیں پیوریفائی کر دیتے ہیں. جس طرح پانی کو ہم پیوریفائی کرتے ہیں، اس طرح ہمارے گناہ پیوریفائی ہو جاتے ہیں، ہمارا دل پیوریفائی ہو جاتا ہے. اور کچھ علماء کے مطابق رمضان اللہ کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اور وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استقبال رمضان کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے رائٹ یور شیڈیول، رائٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب ہیلپ کرنی ہے دوسروں کی، کب کھانا تیار کرنا ہے، کب قرآن پڑھنا ہے، سب ریڈی کر کے لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس. اسمال ہیبٹس برنگ بگر چینجز. اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں. ایک کال ہے کہ ایک انسان کے لوزر ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ وقت کو ضائع کرتا ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں. اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو سحری کے پہلے کا حصہ استغفار اور توبہ کریں، مسواک کریں، صدقہ کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. یہ سب جاگنے کے بعد کی سنتیں ہیں. سب سے اہم اور ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف اور پاک کر لیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے. وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو ہر قسم کے بغض، حسد اور کینہ سے صاف کر لیتے تھے. جبکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ میں ٹائم گزارتے ہیں، گروسریز کرتے ہیں. رمضان کی ان ساری عبادتوں کا کیا فائدہ جب لوگوں کے لیے ہمارے دل میں برائی ہو، حسد ہو، دوسروں کو ہم نیچا دکھانا چاہتے ہوں یا دوسروں کو دیکھ کے ہم جلتے ہوں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول کریں تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، پاک کریں، دوسروں کے لیے محبت پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ایک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اب جو مسجد کے دروازے سے انٹر ہوگا وہ جنتی ہے. اور سعد بن معاذ داخل ہوئے. ایک صحابی ان کے گھر رہنے چلے گئے کہ میں دیکھوں ایسی کیا خاص عبادت کرتے ہیں کہ ان کو یہ رینک ملا ہے. لیکن وہ جب وہاں 3 دن رہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ بھی ایسا خاص نہیں کرتے کہ جو وہ نہ کرتے ہوں. کہ انہوں نے سوچا میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتے ہیں، میں ذکر کرتا ہوں، یہ بھی ذکر کرتے ہیں، میں صدقہ کرتا ہوں، یہ بھی صدقہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ریزن ہے کہ ان کو یہ والا رینک ملا. وجہ پوچھنے پر انہیں بتایا کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی نہیں رکھی. تو دیکھیں دل صاف کرنے سے کیسے اللہ تعالیٰ نے 3 دن ان کو جنتی ہونے کا رینک دیا، اور ان کی وفات پہ 70,000 فرشتے نازل ہوئے. ہاں جی، تو 5واں پوائنٹ ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. سلف صالحین یعنی نیک لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ افطار کے بعد خاص طور پہ غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے. کیوں؟ تاکہ رات کی عبادت کے لیے خود کو تیار کریں. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پکوڑے سموسے کھاتے ہیں، پیٹ بھر لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد سو جاتے ہیں. تو یہی موقع ہے، یہی مہینہ ہے، کچھ دن ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. 6 پوائنٹ ہے اعضاء کا روزہ. کان، آنکھ اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو سارا دن روزہ رکھے لیکن کان، آنکھ اور زبان کے گناہوں سے نہ بچے. اس کے لیے سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں. یعنی ہم روزے میں موویز دیکھ رہے ہوں، کوئی نازیبا حرکات دیکھ رہے ہوں، اور کان سے میوزک سن رہے ہوں، زبان سے غیبت کر رہے ہوں تو اور جھگڑا کر رہے ہوں، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں سے بہتر چیزیں کسی کو عطا نہیں کی گئیں، ایک ہے حسن اخلاق، دوسری ہے لمبی خاموشی. 7واں پوائنٹ ہے کنسسٹنٹ رہنا. یعنی تھوڑا کام کریں لیکن کنٹینیوس کریں. کوانٹیٹی پہ نہیں بلکہ کوالٹی پہ فوکس کریں. ایک دن میں 4 پارے پڑھ لیں لیکن 2 دن بعد کیا ہو گیا؟ بیٹری ڈاؤن ہو گئی اور پھر ہم چھوڑ دیں گے پڑھنا. اس لیے کم پڑھیں لیکن ڈیلی پڑھیں. 30 روزے 30 پارے. قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. لاسٹ پوائنٹ ہے صدقہ کرنا یا زکوٰۃ دینا. اگر آپ لوگ صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ فرض ہے آپ پہ تو زکوٰۃ ضرور ادا کریں کیونکہ یہ فرض ہے. اور اگر آپ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو صدقات ضرور ادا کریں. یہ صدقات بلاؤں کو ٹالتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ تیزی سے صدقہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور جو اس کی عبادت کا حق ہے ہم وہ ادا کر سکیں. قیام اللیل کریں، بہت اچھے طریقے سے روزے رکھیں، ہمیں صحت مند رکھے تاکہ 30 روزے ہم
کمپلیٹ کر سکیں، اور احساس رکھیں اپنے دل میں ہم دوسروں کے لیے، جو لوگ غریب ہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اپنے ساتھ شامل رکھیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔